لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، رب تعالی تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا جو تم بے خبری میں کسی بات کو سچ سمجھ کر قسم کھا جاتے ہو۔ ہاں پکڑ ان قسموں پر فرمائے گا جو جان بوجھ کر جھوٹی کھا جاؤ، کہ ان میں سے بعض پر کفارہ اور بعض پر صرف گناہ لازم کرے گا۔ رب تعالی بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے، اسی لیے تمہارے لیے آسان احکام جاری کیے۔ قسم کی جو ہے، آدمی قسم کھاتا ہے، قسم کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں۔ قسم کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو گورنر بنا کر بھیجا شام کی طرف، آپ جا رہے تھے، راستے میں ہی تھے کہ دیکھا کوئی گھوڑ سوار ہے اور بہت تیز گھوڑا دوڑا کر چلا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی جاسوس لگ رہا ہے یا کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو پکڑو۔ اسے پکڑا گیا، جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، جو وہیں کے جہاں کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے وہیں کے گورنر کے نام وہ خط تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد ابن ابوبکر تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور جیسے ہی تمہارے پاس آئیں انہیں قتل کر دینا۔ اور نیچے حضرت عثمان غنی کے سائن تھے، سگنیچر ہوئے تھے۔ جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے گھبرا گئے کہ یہ کیا بات، ادھر سے مجھے گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے اور ادھر وہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ پہنچے انہیں قتل کر دینا۔ وہیں سے ہی واپس ہو گئے۔ واپس ہوئے تو اور صحابہ اکرام کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، سب کو لیا ساتھ میں کہ دیکھو یہ ایسے ایسے خط ہے۔ سب صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا اے عثمان، حضرت علی نے یہ بتائیے یہ گھوڑا آپ کا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ غلام بھی آپ کا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر کہا یہ خط یہ بھی آپ نے لکھا ہے؟ جب خط دیکھا پڑھا تو اس پہ اپنے سائن بھی دیکھے نیچے ہوئے، تو آپ نے کہا نہیں یہ خط میں نے نہیں لکھا، یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ یعنی غلام بھی حضرت عثمان غنی کا، گھوڑا بھی حضرت عثمان غنی کا، سب ثبوت مل رہے ہیں، لیکن بات آئی کہ یہ آپ نے لکھا؟ کہا نہیں میں نے نہیں لکھا ہے۔ کہا آپ کے سائن موجود ہے؟ کہا میں نے سائن نہیں کیے یہ۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم یہ نہ میرا خط ہے نہ یہ میں نے سائن کی ہے۔ تو اللہ کی قسم جب آپ نے کھائی
اتنے ثبوت ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ ختم کر دیا، کہا نہیں حضرت عثمان جب خدا کی قسم کھا رہے ہیں تو آپ جھوٹی قسم نہیں کھائیں۔ معاملہ ان کی طرف ہو گیا، یہ جو ہے نہیں مانا جائے گا، یہ جو ہے سگنیچر یہ کسی نے جعلی کرے ہیں، یہ پھنسانے کے لیے کیے گئے ہیں، ایک کے دوسرے کے نقل کر لیتے ہیں لوگ، لہٰذا یہاں حضرت عثمان غنی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا آپ نے کہ قسم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن آج آدمی ویلو ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ قسم کھانے والا اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ یاد رکھو جھوٹی قسم کھانے کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے قسم کھا کر، اگر آپ نے جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا وبال بھی بہت بڑا ہے، پھر اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ آخرت میں جو بھگتو گے وہ بھگتو گے، دنیا میں بھی اس کے بہت وبال ہوگا، دنیا میں ہی اس کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں گے، یہ بھی یاد رکھو۔ جھوٹی قسم کھانے کے بعد دنیا میں ہی نتائج سامنے آئیں گے تمہارے کہ تم نے یہ جو قسم کھائی خدا کی جھوٹی، اس کا نتیجہ بھگتو۔ اب آخرت میں جو گناہ ہوگا، جو عذاب ملے گا وہ تو ملے گا ہی۔ تو کبھی بھی انسان کو جو ہے سوچ لینا چاہیے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں تو کہ کس کی کھا رہے ہیں؟ اس پروردگار عالم کو گواہ بنا رہے ہیں جو جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، جو سب کچھ جانتا ہے، اور جس کو قیامت کے دن ہر چیز کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے سچ بولنے کی۔ تو یہاں قسم کا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، رب تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ تو قسم کی 3 قسمیں یہاں بیان کی گئیں، ایک لغو ہوتی ہے، ایک غموس ہوتی ہے، اور ایک منعقدہ۔ یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ لغو قسم جو ہے یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے معاملے پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے مگر واقعہ اس کے خلاف ہو۔ جو چیز گزر گئی اس پر کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ بات ایسے ہی ہے، اور وہ حالانکہ ویسی تھی نہیں، لیکن اس کو یہی دھیان ہے کہ ویسی ہی ہے، اس کو یہی دھیان ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ دھیان ہے کہ ہم نے جو ہے کل آپ سے 10 روپے آپ کو دیے تھے، ہمیں یہ دھیان ہے، پورا ہمارا ذہن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 10 روپے دیے تھے، لیکن ہم نے دیے نہیں ہیں، نکالے تھے جیب میں سے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ہاتھ میں لے کے کوئی باتوں میں لگ گئے، پھر دھوکے سے جیب میں ہی چلے گئے، اور لگا یہ کہ ہم نے آپ کو دے دیے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں 10 روپے ہم نے آپ کو دیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ نے نہیں دیے۔ اب ہم نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے دیے ہیں، تو یہ ہے تو جھوٹ، لیکن ہم تو سچ سمجھ رہے ہیں، تو یہ جھوٹی قسم نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے گمان میں سچے ہیں۔ ہم جھوٹ سمجھ کر خدا کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، ہم سچ ہی سمجھ کر وہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ قسم کھائی نہیں خدا کی قسم میں نے وہ 10 روپے دیے ہیں، تو یہ ہوئی لغو قسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، رب تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرمائے گا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تو تم نے اپنے ذہن میں سوچا کہ سچ ہے تو تم نے قسم کھا لی، اگر تم سمجھتے جھوٹ ہے تو تم کھاتے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے جھوٹ سمجھ کر قسم کھا لی، لہٰذا یہ لغو قسم ہو گئی، اس پر قیامت کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنا آسان کر دیا دین کو ہے، اگر چاہتا تو وہ پکڑ فرما لیتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اپنے گمان میں اس بات کو سچ ہی سمجھا ہوا ہے، اس لیے وہ یہ قسم کھا رہا ہے۔ تو کہا کہ قسم کھائے مگر واقعہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے، نہ اس پر کوئی کفارہ نہ گناہ، نہ کوئی کفارہ ہوگا نہ وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ دوسری قسم ہے غموس۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام پر
جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے اور پھر بھی قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم یہ ہوا ہے، یہ جھوٹی، اب جان بوجھ کر کھا رہا ہے، تو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس میں گناہگار ہوگا، کفارہ نہیں، کفارہ اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن گناہگار ہوگا، اور اس کی سزا میں نے بتا ہی دیا کہ دنیا میں بھی بھگتے گا وہ، آخرت میں جو بھگتے گا وہ بھگتے گا، دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتے گا۔ اس میں گناہگار ہوگا، کفارہ نہیں۔ مثلا کسی کو خبر ہے کہ زید نہیں آیا اور پھر قسم کھاتا ہے کہ آ گیا، یہ اگر واقع میں سچی بھی ہو تب بھی ارادہ جھوٹ کی وجہ سے اس پر گناہ ہوگا۔ یعنی اگر یہ بات سچ بھی ہو جائے، مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ زید نہیں آیا، ہم جان رہے ہیں زید نہیں آیا، اور ہم نے کہہ دیا نہیں خدا کی قسم زید آیا ہے، تو یہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اور ہمارے علم میں ہے زید نہیں آیا، لیکن زید آ چکا تھا، زید آ چکا تھا، جب ہم نے قسم کھائی اس وقت تک زید آ چکا تھا، تو بات تو سچی ہو گئی، ہم نے کہا خدا کی قسم زید آ گیا، اور زید آ بھی چکا تھا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا زید نہیں آیا، تو ہم نے تو قسم جھوٹی کھائی، لہذا ہم گناہگار ہوں گے۔ اب کیونکہ وہاں تھا کہ ہم سچے تھے اپنے گمان میں، تو ہم نے قسم کھائی تھی، کوئی گناہ نہیں۔ اب اگرچہ زید آ گیا ہے، لیکن ہم تو جھوٹے ہیں جو ہم قسم کھا رہے ہیں، ہمیں تو معلوم تھا کہ نہیں آیا، پھر ہم نے خدا کی قسم کیوں کھائی؟ تو لہٰذا اس صورت میں اگر وہ بات سچی بھی ہو، لیکن کیونکہ جھوٹی قسم تم نے کھائی، تمہارا ارادہ جھوٹ کا تھا، اس لیے گناہگار ہو گئے، سزا پاؤ گے، اور ارادہ جھوٹ کی وجہ سے اس پر گناہ بھی ہوگا کہ اس نے جھوٹ ہی کے ارادے سے قسم کھائی تھی۔ منعقدہ یعنی وہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، منعقدہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو اکثر گناہگار بھی ہے اور کفارہ بھی یقیناً لازم ہوگا، اس میں کفارہ ہوگا۔ آئندہ چیز کے لیے گزری ہوئی چیز پر کھائے گا تو کفارہ نہیں، آنے والی چیز پر قسم کھائے گا، کہے گا خدا کی قسم میں کل آپ کے گھر آؤں گا، اور کل نہیں پہنچا اس کے گھر تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ دینا ہوگا، اس میں ہے کفارہ، یعنی آنے والی چیز پر اگر قسم کھائے گا تو کفارہ ہے، گزری ہوئی چیز پر قسم کھائے گا کفارہ نہیں، گناہگار ہوگا، اور آنے والی چیز پر قسم کھائے گا تو اس صورت میں بعض جگہ گناہگار بھی ہوگا اور بعض جگہ کفارہ بھی لازم آئے گا اور گناہگار بھی ہوگا، دونوں باتیں ہوں گی، اور کہیں جو ہے صرف کفارہ ہوگا گناہگار نہیں، یعنی اگر کسی وجہ سے الجھ گیا نہیں جا پایا تو صرف کفارہ لازم آ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں گیا تو گناہگار بھی ہوگا، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اس قسم کو اگر توڑے تو اکثر گناہگار بھی ہیں اور کفارہ بھی یقیناً لازم ہوگا۔ قسم یا تو رب کے نام کی کھائی جائے یا اس کی صفت مشہور کی۔ اب یہ بھی سمجھ لیے قسم جو کھاتے ہیں شرعی قسم، تو وہ تو یا تو اللہ کے نام کی کھائی جائے گی یا اللہ کی مشہور صفت کی قسم کھائی جائے گی جس پر قسم کھانے کا رواج ہو۔ ہندوستان میں قرآن کی قسم صحیح ہے، جو لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں یہ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی ایک صفت ہے اور مشہور صفت ہے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے جو کہ خدا کی صفت ہے، تو قرآن کی قسم کوئی کھائے گا اور توڑے گا تو کفارہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی قسم اگر کھائے گا اور توڑ دے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اور یہاں اس قسم کا رواج بھی ہے، ہندوستان میں قرآن کی قسم لوگ کھاتے ہیں اور یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس صورت میں جو بھی توڑے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اور غیر خدا کی قسم نہ کھائے، جیسے کعبہ کی قسم، پیغمبر کی قسم، اپنے سر یا اولاد یا مال کی قسم، کسی شرعی قسم کھاتے وقت یہ قسم نہیں کھائی جائے گی، اس وقت جو ہے یہ کھائے گا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ قسم ہی نہیں ہے، یہ قسم ہی نہیں ہے کہ میرے اولاد کی قسم، یہ تو ویسے ہی عام طور پہ لوگ کھا لیتے ہیں، یہ لغوی قسم ہے،
شرعی قسم نہیں ہے یہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ ویسے ہی کھا لیتے ہیں. کوئی اس کی بات نہیں میرے بچے کی قسم، یہ اپنے بات کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی کھاتا کہ نہیں بھائی اپنے بچے کی کھا رہا، جھوٹ نہیں بولے گا، ورنہ اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ میرے بچے کی قسم میں کل آؤں گا اور کل نہیں پہنچا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. کفارہ کب ہے؟ جب خدا کی قسم کھائے گا یا خدا کی مشہور صفت کی قسم کھائے گا تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ کفارہ لازم نہیں ہے. یہ ایک اعتراض کر رہے ہیں، کہنا ہے تمہارے کلام سے معلوم ہوا کہ غیر خدا کی قسم کھانا منع ہے، حالانکہ رب نے انجیر کی قسم کھائی قرآن میں، طور کی قسم کھائی، سینا کی قسم کھائی، پہاڑ کی قسم کھائی، اور حضور علیہ السلام کی عمر پاک کی قسمیں فرمائیں، بلکہ سرکار کے شہر کی قسم کھائی. اے محبوب تمہارے شہر کی قسم تو خود حضور علیہ السلام نے بھی بارہا فرمایا وابی، میرے والد کی قسم. شعراء بھی ایسی قسمیں بہت استعمال کرتے ہیں. تو جواب وہی ہے جو میں نے دیا کہ رب کی قسمیں ان چیزوں کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے. شہر مدینہ کی قسم، تو رب جس چیز کی قسم کھائے وہ کتنی عظمت والی ہوگی، تو وہ ان چیزوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ یہ اتنی عظمت والی چیز ہے کہ جس کی قسم رب بھی کھا رہا ہے. طور کی قسم دیکھنے میں تو بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن رب نے اس کی قسم کھا کے اس کو بڑا مرتبہ بلند فرما دیا ہے نہیں. طور کی قسم، تو یہ ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کی قسمیں کھائیں، عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ قوت کلام کے لیے. نیز حضور علیہ السلام اور ان کے غلاموں کی ایسی قسمیں صرف قوت کلام کے لیے نہ کہ شرعی احکام کے لیے، چونکہ یہ لغوی قسمیں ہیں نہ کہ شرعی، لہذا جائز ہیں. شرعی قسم کی ممانعت ہے کہ جن پر شرعی احکام مرتب ہوں، تو جو شرعی قسم ہوگی وہ اللہ ہی کی کھائی جائے گی. یعنی جب کوئی بات پڑ جائے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہو تو وہاں یہ نہیں کہے گا میرے اولاد کی قسم، وہ کہیں بھائی اپنی بات ثابت کرو کہ صاحب میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، میں نے اس کو 20,000 روپے ادھار دیے تھے، وہ کہہ رہا صاحب مجھے نہیں دیے کوئی پیسہ ادھار، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اس وقت کہا گا ٹھیک ہے قسم کھاؤ. تو وہاں یہ نہیں کہے گا میرے اولاد کی قسم، اب شریع یا یہ نہیں کہے گا اللہ کے رسول کی قسم، نہیں، وہاں کہنا پڑے گا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یا کہنا پڑے گا قرآن عظیم کی قسم. تو یہ شرعی قسم ہو گئی، وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا. تو یہ شرعی قسم میں غیر خدا کی قسم نہیں کھائی جائے گی. گویا غیر خدا کی شرعی قسم کھانا منع ہے. للذین اچھا وہ اعلان کر دو.